السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على النبي الحبيب المصطفى الأمي وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين۔ محترم صدر جلسہ، سامعین حضرات، میرے مقالے کا موضوع ہے عصری درسگاہوں میں قرآن تعلیم کا جائزہ۔ اس بحث کے اندر سے سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہمیشہ سے اس کی تعلیم کا اہتمام ہوتا رہا ہے، اور عہد استعمار کے بعد اسے تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، دنیاوی اور دینی تعلیم۔ لیکن اسلام میں چونکہ نافع اور غیر نافع علوم کا تصور موجود ہے، اور ہمیشہ اس سے پہلے مدارس میں اور معاہد میں دونوں تعلیم یکساں ہوتی رہی، لیکن اس میں شرط یہ ہوئی ہے کہ اسلامی منہجیت کے ساتھ تمام علوم کو نافع اور غیر نافع میں تقسیم کیا جائے۔ اس مقالے کو کئی مباحث میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مبحث سعودی عربیہ میں قرآن تعلیم کا جائزہ ہے، دوسرے مبحث میں مصر میں قرآن تعلیم کا جائزہ ہے، اور تیسرے مبحث میں ملیشیا میں قرآن تعلیم کا جائزہ ہے، اور چوتھے مبحث میں ہندوستان میں قرآن تعلیم کا جائزہ ہے، یعنی 80 درسگاہوں میں، یونیورسٹیز میں اور سرکاری اداروں کی بات۔ قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ کتاب ہدایت و ارشاد ہے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کے بصائر اور نورانی اصول کا واحد محفوظ وسیلہ ہے۔ نزول سے لے کر آج تک اس کی تعلیم مسلسل تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ عہد استعمار سے پہلے دینی و دنیاوی تعلیم کے الگ الگ اداروں کا وجود نہیں تھا، کیونکہ اسلام میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف نافع و غیر نافع علوم کی تقسیم کو مانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عصر اسلامی میں اس طرح کے درسگاہوں سے بڑے بڑے سائنسدان، اطباء، فلاسفہ فارغ ہوئے۔ یہ سچ ہے کہ اعتقاد و تخصص کے لیے بنیادی تعلیم کے بعد اسلامی منہجیت کے ساتھ تمام ہی نافع علوم کے تدریس بھی مطلوب اور نافع علوم میں شامل تھے۔ البتہ عہد استعمار کے بعد دینی و دنیاوی کے نام سے دو طرح کے اداروں کا قیام عمل میں آیا۔ اسلامی ملکوں میں بھی چند استثناءات کے بعد تقریباً صورتحال یہی ہے۔ اس صورتحال کے پس منظر میں عصری درسگاہوں میں دینی تعلیم کی اہمیت عمومی طور پر اور قرآن تعلیم کی اہمیت خصوصی طور پر بہت معنویت کی حامل ہے۔ زیر بحث مقالے میں عالم اسلامی کی چند مشہور عصری درسگاہوں میں قرآن تعلیم بطور نمونہ پیش کرنے کا یہی مقصد ہے۔ پہلے مبحث میں سعودی عرب کی اوپر تھوڑی روشنی ڈالی گئی ہے تمہید کے اندر۔ اس کے بعد اسکول میں قرآن کی تعلیم، چونکہ عالیہ اور علیہ کا جو یہاں کا تصور ہے یا انڈر گریجویٹ اور گریجویٹس اور ہائر اسٹڈیز، تو یہاں پر پہلے اس میں ذیلی مضمون میں ذیلی عنوان میں اسکول میں قرآن کی تعلیم۔ بنیادی قرآن کریم و حفظ کی تعلیم دو طرح سے ہوتی ہے، اول خصوصی مدارس حفظ، دوم عمومی مدارس اسکولس۔ اول کے بارے میں سعودی دستور باب 5 سعودی میں سیاست تعلیم کے فصل 5 میں دفعہ 173 میں اس بات کی صراحت ہے کہ حکومت حفظ قرآن کریم اور اس کے علوم کی اشاعت کا اہتمام کرے گی۔ تعمل الدولة على إشاعة حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه قياما بالواجب الإسلامي في الحفاظ على الوحي والصيانة الدراسة۔ سیاست تعلیم کی مملکت عربیہ سعودیہ صفحہ 32۔ اس سلسلے میں دفعہ 174 کے مطابق دو طرح کے حفظ کے مدارس کھولے گئے، ایک صباحی مدارس، دوسرے مسائی مدارس، جن کی تعداد مختلف جگہوں پر سن 1421 ہجری میں 520 مدارس تھے۔ مجموعی طلبہ کی تعداد 60,485 تھی۔ یہ 3 مرحلوں پر مشتمل تعلیم۔ پہلا مرحلہ ابتدائی، مدت ہے 6 سال، اس میں 15 پارے حفظ ہیں سورہ کہف سے سورہ ناس تک۔ دوسرا مرحلہ متوسط، مدت 3 سال، باقی 15 پارے حفظ سورہ بقرہ سے سورہ اسراء تک۔ تیسرا مرحلہ ثانوی، مدت 3 سال، پورے قرآن کا دور و مراجعہ۔ اللہ حد داخلی حد تنظیم مدارس تحفیظ قرآن کریم میں صفحہ 1 پر ہے۔ یہ قرآن تعلیم صرف حفظ قرآن کے خصوصی مدارس میں ہی نہیں بلکہ تمام تعلیم عام کے ابتدائی و متوسط ثانوی مراحل کے علمی و ادبی شعبوں میں بھی حفظ قرآن کی مقدار داخل نصاب ہے۔ تفصیل کے لیے کتاب کا حوالہ میں جامعی مرحلے میں قرآن کریم کی تعلیم۔ سعودی عربیہ میں بہت سی مختلف یونیورسٹیاں ہیں، لیکن ہم نمونے کے طور پر صرف 2 پر اپنی بحث مرکوز کریں گے۔ ایک جامعہ الامام محمد بن سعود ریاض، دوسری جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ جامعہ الامام محمد بن سعود ریاض یہ ایک بڑا موقع علمی ادارہ ہے۔ اس کے تحت اسکولس، معاہد، جامعہ، دراسۃ علیہ، ماسٹر اور PhD لیول کی تعلیم ہوتی ہے۔
اور یونیورسٹی نے انتظام جامعہ کی دفعہ نمبر 29 کے بموجب تمام مراحل میں فارغ ہونے کے لیے حفظ قرآن کو لازمی شرط قرار دیا ہے، جس کی مقدار ہر مرحلے میں الگ الگ ہے۔ اس کی تفصیل یہاں پر موجود ہے جو اس مقالے میں۔ پھر اس کے بعد ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں قرآنی تعلیم کے تعارف۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ بہت اہم یونیورسٹی ہے۔ اس کے زیر نگرانی معہد تعلیم اللغہ العربیہ، تعلیمی مدت 4 سال، مرحلہ متوسطہ تعلیمی مدت 3 سال، مرحلہ ثانویہ تعلیمی مدت 3 سال، ان سب میں قرآن کریم کی تعلیم تجوید، حفظ، تفسیر، علوم تفسیر کے مضامین کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس موقع یونیورسٹی میں کلیت الشریعہ، کلیت القرآن، کلیت الحدیث، کلیت اللغہ العربیہ، کلیت دعوہ و اصول الدین ہیں۔ ہم آئندہ سطور میں صرف قرآنی تعلیم پر تخصصی فیکلٹی کا جائزہ لیں گے جو کلیت قرآن کریم کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ کلیت قرآن کریم یہ عالم اسلامی کی 3 بڑی فیکلٹیوں میں سے ایک ہے۔ اس میں 2 مرحلے ہیں، ایک جامعی یا عالی، دوسرا علیہ یا ہائر اسٹڈیز۔ پہلا مرحلہ 4 سال پر مشتمل ہے، سال اول میں 14 مضامین۔ نمبر 1 قراءت عشرہ، نمبر 2 رسم قرآن، نمبر 3 عقد آیات، نمبر 4 تفسیر، نمبر 5 علوم قرآن، نمبر 6 مذاہب المفسرین، نمبر 7 حدیث، نمبر 8 مصطلح حدیث، نمبر 9 توحید، نمبر 10 مناہج بحث، نمبر 11 نحو، نمبر 12 عرض قرآن بالقراءات، نمبر 13 علم نفسیات، نمبر 14 اسلامی تربیت۔ سال دوم میں 12 مضامین، اس کی یہاں پر تفصیل موجود ہے۔ سال سوم میں 12 مضامین ہے، سال چارم میں بھی 12 مضامین۔ اس کے بعد ماسٹر مدرسہ علیہ، دوسرے مرحلے کے 2 شعبے ہیں، قراءت و تفسیر۔ پہلے شعبے میں ماسٹر مرحلہ 4 سیمسٹر پر مبنی ہے۔ پہلے سیمسٹر میں 3 مضامین، المدخل لدراسة القراءات، نمبر 2 دراسة القراءات العشر الكبرى عرضا وتوجيها، نمبر 3 الوقف والابتداء۔ دوسرے سیمسٹر میں 3 مضامین ہیں، نمبر 1 دراسة القراءات العشر الكبرى عرضا وتوجيها، نمبر 2 الوقف والابتداء، نمبر 3 مناهج البحث۔ تیسرے سیمسٹر میں 3 مضامین ہیں، نمبر 1 دراسة القراءات العشر الكبرى عرضا وتوجيها، نمبر 2 طبقات القراء، نمبر 3 اعجاز القرآن۔ چوتھے سیمسٹر میں 3 مضامین ہیں، نمبر 1 دراسة القراءات العشر الكبرى عرضا وتوجيها، نمبر 2 تاریخ المصحف، نمبر 3 مناهج المفسرین۔ PhD اور ڈاکٹریٹ 2 سیمسٹر کی تعلیم اور مقالے پر مبنی ہے۔ پہلے سیمسٹر میں 3 مضامین ہیں، دراسة القراءات العشر الكبرى عرضا وتوجيها جزء اول، نمبر 2 دراسة القراءات الشاذة وتوجيهها، اس کے بعد نمبر 3 دراسة اسانید القراء۔ دوسرے سیمسٹر میں 3 مضامین ہے، اسی کا دوسرا حصہ مثال کے طور پر دراسة القراءات العشر الكبرى عرضا وتوجيها کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا جزء، اور دراسة القراءات الشاذة وتوجيهها کا بھی دوسرا حصہ ہے، جزء۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے الآیات التي اشکل تفسیر، وہ آیات جن کی تفسیر بہت مشکل ہے یا اس میں تعارف ہے۔ دوسرے شعبے ماسٹر مرحلہ صرف 2 سیمسٹر پر مبنی ہے۔ پہلے سیمسٹر میں 3 مضامین، تفسیر تحلیلی، نمبر 2 مصادر تفسیر، نمبر 3 مناہج بحث۔ دوسرے سیمسٹر میں 3 مضامین ہیں، نمبر 1 تفسیر موضوعی، نمبر 2 علوم قرآن، نمبر 3 طبقات مفسرین اور ان کے مناہج و طریقے۔ PhD اور ڈاکٹریٹ 1 سیمسٹر کی تعلیم اور مقالے پر مبنی ہے۔ سیمسٹر میں 3 مضامین ہیں، 1 الآیات التي اشکل تفسیرها، نمبر 2 علوم قرآن، نمبر 3 علوم تفسیر، نمبر 4 الوقف والابتداء۔ یہ اس کا قاعدہ مفصل پیش کیا گیا۔ اس کے بعد مباحث دوم میں مصر میں قرآن کریم اور قراءت کی تعلیم کا جائزہ ہے۔ تمہید مصر میں قرآنی تعلیم، اہمیت و ادارے۔ مصر ایک ایسا مبارک ملک ہے جو زمانے قدیم سے انبیاء و صالحین کا مرکز رہا۔ اس کی بابرکت زمین کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اعظم کی دعوت کا میدان، وطن یا ان کی گزرگاہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر آئے، وہاں کے بادشاہ کے ساتھ آپ کا قصہ مشہور ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں وارد ہے۔ صحیح بخاری کی 6443 حدیث نمبر 3358۔ یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اسباط، آسیہ، حاجر علیہ السلام وغیرہ کا مصر سے تعلق کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے ہی اسلام سے مصر کا تعلق قوی تر ہوتا گیا۔ ماریہ قبطیہ ام المؤمنین مصری ہی تھی۔ فتح مصر کے بعد سے یہ ایک طاقتور اسلامی ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے باشندوں کو قرآن پڑھنے، سننے، اس کے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر فتح اسلامی سے لے کر آج تک قرآن علوم کا ناشر و حامل تاریخ اس پر شاہد عادل ہے۔ فضائل مصر اور دوسری کتابوں کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔ آج جدید مصر میں قرآن تعلیم مختلف اداروں کے ذریعے سے جاری ہے۔ ان میں سب سے اہم اور مرکزی ادارہ ازہر شریف ہے، جو اپنے معاہد، اسکولز، یونیورسٹی، ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے
تعلیمی مہم میں مسلسل تعلیم کی رول ادا کر رہا ہے۔ ازہر شریف میں قرآن کریم اور قرآن کی تعلیم مفصل جائز ہے۔ ازہر شریف میں قرآن کریم کی تعلیم کو ہمیشہ سے خصوصیت حاصل رہی ہے، نیز اسے مختلف شعبوں اور طریقوں سے انجام دیا جاتا ہے، اسے مندرجہ ذیل سطور بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تعلیمی تخصص قراءت اور تفسیر میں قرآن کریم اور قراءت کی تعلیم کا جائزہ۔ قراءت کی تعلیم معاہد القراءت اور کلیت القرآن کے ذریعے سے انجام پاتی ہے، جبکہ مختلف فیکلٹیوں اور شعبہ تفسیر اپنی تفصیلی تخصص کے ساتھ قراءت کو بھی شامل کورس کرتے ہیں۔ مندرجہ سطور میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ معاہد القراءت اور قرآن تعلیم مختصر تعارف۔ عالم اسلامی کے سب سے پہلا قراءت کا معہد ازہر شریف نے سن 1945 عیسوی میں قائم کیا، جو شروع میں صرف فیکلٹی آف عربک لینگویج کا شعبہ تھا، پھر مستقل اس نے ایک معہد کی حیثیت حاصل کری۔ اسی طرح 31 اگست سن 2005 میں شیخ الازہر محمد سید طنطاوی نے صرف بنات کے لیے قراءت کا ایک تخصصی معہد قائم کیا، جو اس سلسلے میں عالم اسلامی کا پہلا معہد ہے۔ معہد القراءت شبرا میں تعلیم مسائل کی عمر سے شروع ہوتی ہے اور داخلے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے۔ ٹیسٹ، تحریری اور زبانی دونوں لازمی ہیں۔ بحیثیت مجموعی تعلیم 8 سال پر مشتمل ہے اور 3 مرحلوں پر میں منقسم ہے۔ پہلا مرحلہ، مرحلہ التجوید۔ مرحلہ تجوید کے نام سے موسوم ہے۔ تعلیم کی مدت 2 سال ہے۔ طالب علم قراءت حفظ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، 2 قراءت الفہم حفظ کے ساتھ مقرر ہیں۔ متن تحفۃ الاطفال، متن الجزریہ۔ اس کورس کے آخر میں جزریہ، اس کورس کے آخر میں پاس ہونے والے طالب علم کو شہادت التجوید، تجوید کی ڈگری تفویض ہوتی ہے، جو ازہری تعلیم عام میں اعدادیہ کی ڈگری کے برابر ہوتی ہے۔ جیسا کہ دوسرے نظام میں ڈاکٹر کا علاوہ ہے، وہ اعدادیہ کے برابر ہوتی ہے۔ اس کا نصاب تعلیم پہلا سال تجوید پہلا سال پورے تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید علمی، غریب القرآن، فقہ شافعی، حدیث شریف، توحید، سیرت نبوی نحو اس کے مقررات میں سے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں بھی اس میں مذکور ہے۔ دوسرا مرحلہ اس کا عالیۃ القراءت یعنی قراءت عالیہ کے نام سے موسوم ہے۔ تعلیم کی مدت 3 سال ہے۔ طالب علم قراءت عشرہ صغریٰ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، 2 کتاب الفہم حفظ کے ساتھ مقرر ہے، متن الشاطبیہ، متن الدرہ۔ اس کورس کے آخر میں پاس ہونے والے طالبوں کو شہادت عالیۃ القراءت، قراءت عالیہ کی ڈگری تفویض ہوتی ہے، جو ازہری تعلیم عام میں ثانویہ کی ڈگری کے برابر ہوتی ہے۔ نصاب تعلیم پہلے سال، دوسرے سال اور تیسرے سال کے نصاب تعلیم کے یہاں پر ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سبجیکٹ ہے قراءت علمی، تفسیر، فقہ شافعی، حدیث شریف، توحید، صرف، نحو، عروض، مطالعہ، نصوص، متون۔ دوسرے سال میں تجوید علمی، غریب القرآن، فقہ شافعی، حدیث شریف، توحید، سیرت نبوی، رسم قرآن، عروض و قافیہ۔ تیسرا سال ثالثہ عالیہ کہلاتا ہے۔ تجوید علمی، غریب القرآن، فقہ شافعی، حدیث شریف، توحید، سیرت نبوی، نحو، رسم القرآن، عروض و قافیہ، قرآن کریم۔ تیسرا مرحلہ اس میں جو معہد القراءت ہے وہ تخصص کا مرحلہ کہلاتا ہے، یعنی مرحلہ اختصاص کے نام سے موسوم ہے۔ تعلیم کی مدت 3 سال ہے۔ طالب علم قراءت عشرہ کبریٰ کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ کتاب متن وہ موجود ہے، اس میں سب تفصیلات اس کی موجود ہے، کس طرح سے ہے اور کیا ہے۔ اس کا نصاب تعلیم بھی یہاں پر مذکور ہے، چونکہ وقت کم ہے اس لیے اس پر زیادہ تفصیل سے آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ معہد القراءت سے فارغ ہونے والا طالب علم اپنی تعلیم عالم کے لیے کلیت القرآن طلبہ میں داخلہ لے سکتا ہے۔ اس کی تفصیل آ رہی ہے، یعنی یہ ایک ثانویہ کا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد اب وہ کلیہ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو عالیہ کا ہے۔ وہ چاہے تو اگر اپنی اس تعلیم کو آگے جائے کرنا چاہتا ہے تو قرآن نام کی ایک فیکلٹی بنتا، وہاں کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں پر قائم ہے، وہ صرف قرآن کریم اور قرآن کی تعلیم کے لیے مخصوص ہے۔ چند سطور کلیہ کے بارے میں فیکلٹی کے بارے میں بحیثیت مستقل فیکلٹی بذریعہ پارلیمنٹ آرڈیننس 1503 سن 1991 عیسوی مصر کے مشہور شہر طنطا میں قائم ہوا۔ جامعہ ازہر کی واحد ایسی فیکلٹی ہے جہاں متواتر قراءت کی تمام اعتبار سے مکمل تعلیم ہوتی ہے۔ پورے مصر میں اس کی کوئی نظیر نہیں اور عالم اسلامی کی 3 پرانی فیکلٹی میں سے بڑی فیکلٹی ہے، بڑا کلیہ ہے۔ اس کا بنیادی امتیاز یہ ہے کہ یہاں پر قرآن کریم اور قراءت سے متعلق تمام مواد کو پڑھایا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے مقررات کے حساب سے معلوم ہوگا۔ علمی ڈگریاں اور تخصص کے شعبے، مجلس فیکلٹی کی درخواست پر مجلس جامعہ ازہر مندرجہ ذیل ڈگری عطا کرتی ہے۔ نمبر 1، عالیہ ڈگری، انڈر گریجویٹ ڈگری یا بیچلر ان قراءت اینڈ قرآنک سائنسز، عربی میں اجازت العالمی اللسان فی القراءت علوم القرآن۔ نمبر 2، ماسٹر ڈگری ان قراءت علوم قراءت۔ نمبر 3، ڈاکٹریٹ ڈگری ان قراءت علوم قراءت۔ عالیہ ڈگری بیچلر ان قراءت اینڈ قرآنک سائنسز، تعلیم مدت 4 سال ہے۔
اس کے بعد ہم نے اس میں طریقہ تدریس پر بھی بحث کی ہے. ماسٹر ڈگری انقراط اور علوم قرآن پر بھی اس میں تفصیل موجود ہے. اور جامعہ ازہر بھی اس کے علاوہ جامعۃ الازہر میں جو عام تعلیم ہے اس میں بھی قرآت اور قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے، جو عام ثانویہ اور اعدادی وغیرہ کے کورسز میں شامل ہے، اور شعبہ تفسیر میں اس کی پوری تعلیم ہوتی ہے. اس میں کلی اصول بھی جامعۃ الازہر قاہرہ میں ہے، منصور میں ہے، کلی الدراسات الاسلامیہ ہے، دنی میں بنات، ان سب میں اس کی تفصیل موجود ہے. مبحث الثالث میں ملیشیا میں قرآن تعلیم کا جائزہ. اس میں جامعہ اسلامیہ میں قرآن تعلیم کے تعارف ہے، کلی معرفت وحی انسان علوم اس میں ذکر کیا گیا ہے. چوتھا اس میں ہندوستان میں قرآن تعلیم کا جائزہ ہے. اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تھیولوجی فیکلٹی میں قرآن تعلیم کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کو پوری مکمل ہوتی ہے، کیا کیا کورسز ہیں، اس پر تفصیلی بحث موجود ہے. اس کے بعد ابھی جو نیا سینٹر طریق محمد نظامی مرکز علوم قرآن DLU علی گڑھ اور قرآن تعلیم بنا ہے، یہ ایک نیا مرکز ہے اور یہ پورے ہندوستان میں سرکاری لیول پر پہلا سرکاری قرآن کے نام پر ایک ادارہ ہے جو مرکز علوم قرآن کے نام سے معروف ہے. اور اس کے مقاصد میں سے قرآن کی تعلیم، نشر و اشاعت، ریسرچ، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. فی الحال 5 کورسز اس میں انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں جو سرٹیفکیٹ کورسز ہیں. نمبر 1 قرآن عربی، سرٹیفکیٹ ان قرآن عربک. نمبر 2 قرآن علوم، انٹروڈکشن ٹو قرآن سائنسز. نمبر 3 قرآن تعلیم بذریعہ لینگویج ہے، لرننگ قرآن لینگویج لیب. نمبر 4 تجوید. نمبر 5 قرآن. خلاصہ یہ ہے خاتمہ مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے. نمبر 1 قرآن کریم کی تعلیم پوری دنیا میں جاری ہے. نمبر 2 اسی درسگاہوں بھی اس کی تعلیم کا اہتمام کرتی ہیں. نمبر 3 عالم اسلام کے 80 درسگاہوں میں حفظ قرآن کو بھی بڑی ترغیب دی جاتی ہے. نمبر 4 80 درسگاہوں میں مختلف شعبوں فیکلٹیوں میں اس کی تعلیم ہوتی ہے. ان میں سے بعض میں صرف اس کی تعلیم کی تخصصی تعلیم کا اہتمام ہے. نمبر 5 عالم عرب کی نصاب تعلیم میں شبہ یکسانگی پائی جاتی ہے، جو بھی ہے جیسے مصر ہو، سعودی ہو یا ملیشیا ہو. نمبر 6 ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس سلسلے میں قابل قدر ہے. نمبر 7 80 درسگاہوں کا نظام و نصاب تعلیم ہندوستانی دینی مدارس کے نظام و نصاب سے مختلف ہے، اگرچہ بنیاد میں یکسانگی ہو. اس کے بعد مراحل میں بحث کی گئی. میں اسی پر اپنی مقالے کو ختم کرتا ہوں. آپ کو الحمد للہ.